اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی عبارت پڑھیے۔ وخامسها إزالة شعر من الرأس بحلق أو تقصير لتقوف التحلل عليه، وأقل ما يجزئ 3 شعرات، فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم، وتقصير المرأة أولى من حلقها. ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن، فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، ويكره تأخيرها عن يوم النحر، وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. وسادسها ترتيب بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي إن لم يسع بعد طواف القدوم. ودليله الاتباع، ولا تجبر أي الأركان بدم، وسيأتي ما يجبر بالدم. وغير وقوف من الأركان 6 أركان العمرة لشمول الأدلة لها، وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان. حج کے ارکان کی بات چل رہی ہے۔ حج کے 4 ارکان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ پہلا احرام ہے، نیت کرنا ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے، تیسرا طواف افاضہ ہے، اور چوتھا سعی ہے۔ تو 5واں رکن سر کے بالوں کا زائل کرنا۔ اب سر کے بالوں کو جو زائل کرنا ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک اس کی شکل یہ ہے کہ پورا حلق کیا جائے، یا پھر سر کے بال کچھ کم کیے جائیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ رکن اس لیے ہے، اس لیے کہ جب تک آپ حلق نہیں کریں گے یا تقصیر نہیں کریں گے، احرام سے حلال نہیں ہوگے مکمل طور پر۔ ویسے تحلل کی 2 قسمیں حج کے اندر، تحلل اول، تحلل ثانی۔ 10 تاریخ کو جو 3 کام ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی، حلق اور طواف، ان 3 کاموں میں سے اگر آپ نے 2 کام کر لیے تو آپ کو تحلل اول حاصل ہوگا، جماع کے علاوہ، اور نکاح کے علاوہ باقی چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور ایک تحلل ثانی ہے، یعنی تینوں کام کرنے کے بعد مکمل طور پر آپ کو تحلل حاصل ہوگا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، دونوں کا تذکرہ ہے، حلق کی بھی گنجائش ہے اور بال کو کم کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ تو کم سے کم تو 3 بال کو کم کرنا ضروری ہے۔ وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ 3 شَعْرَاتٍ، تو حلق یا تقصیر کسی ایک پر عمل کیا جائے تاکہ احرام سے حلال ہونے کے لیے جو امور ضروری ہیں ان میں سے ایک امر حلق یا تقصیر بھی ہے، اور کم سے کم 3 بال۔ اور تقصیر اگر پورے سر کا کر رہے ہیں تو انگلیوں کے پوروں کے بقدر بال رکھے جائے، بال کم کیے جائے۔ فَتَعْمِيمُهُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ، البتہ پورے سر کے بالوں کو زائل کرنا اور حلق کرنا یہ افضل ہے۔
خلاف لمن اخذ منه وجوب التعمیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا حلق کیا تھا، اس لیے پورے سر کو حلق کرنا افضل ہے، لیکن بعض حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل سے پورے سر کے حلق کو واجب قرار دیا ہے۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاں پورے سر کا حلق واجب ہے، تعمیم واجب ہے۔ جہاں تک عورت کی بات ہے تو تقصیر المرأۃ اولی من حلقها، عورت کے لیے حلق کے مقابلے میں تقصیر یعنی بالوں کا کم کرنا اولا ہے۔ چھوٹی بچی ہو اس کے لیے بھی، خنثی ہو اس کے لیے بھی، اس لیے کہ ابو داود کی حدیث ہے لیس علی النساء حلق انما علی النساء تقصیر، کہ عورتوں کے لیے اصل حلق نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تقصیر مشروع ہے، عورتوں کے لیے حلق مکروہ ہے۔ تو حلق ہونے کے بعد دوسرا کام جمر عقبہ کی رمی، جمر عقبہ کی رمی ہو جائے اور حلق ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر طواف کے لیے مکہ میں جانا ہے۔ ثم يدخل مکہ بعد رمی جمرۃ العقبۃ والحلق، جمر عقبہ کی رمی اور حلق کے بعد مکہ المکرمہ میں داخل ہونا ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وَيَطُوفُ لِرُكْنِ، طواف افاضہ، طواف رکن ادا کرنا ہے۔ یہ تین کام ہونے کے بعد آدمی کے لیے احرام کی جو پابندیاں تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے آپ، اور جمع بھی کر سکتے ہیں، اور عطر بھی لگا سکتے ہیں، ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ ویسے تحلل اول یعنی دو کام کرنے کے بعد ساری چیزوں کی گنجائش مل جاتی ہے، اور تیسرا کام کرنے کے بعد پوری کے پوری کوئی جمع وغیرہ جو حرام ہے وہ بھی ختم، اس کی حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فَيَسْعَىٰ إِن لَّمْ يَكُنْ سَعَىٰ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، ایک بات آئی تھی کہ اگر حج افراد کرنے والے نے یا قران کرنے والے نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا تو پھر طواف افاضہ کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ طواف فرض کرنے کے بعد سعی کرے گا جبکہ طواف قدوم کے بعد اس نے سعی نہ کی ہو، طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو۔ کما هو الافضل، جیسے کہ افضل ہے، یعنی جیسے کہ طواف قدوم کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ اور اس بات کو تحفۃ المحتاج میں شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ والحلق والطواف والسعی لا آخر لوقتها، اب حلق، طواف اور سعی یہ جو تین ارکان ہیں ان کا آخری وقت کوئی نہیں ہے۔ ان کا وقت شروع تو ہوتا ہے یوم النحر کی نصف رات گزرنے کے بعد، لیکن ان کا انتہائی وقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے گا آدمی حالت احرام میں ہی رہے گا۔ البتہ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ، 10 تاریخ یوم النحر 10 ذی الحجہ سے تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ وَأَشَدَّ مِنْهُ تَأْخِيرُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ عَنْ خُرُوجِهِ مِنْ مَکہ، اور زیادہ مکروہ اور کراہت اس وقت ہے جبکہ ایام تشریق سے اس کو مؤخر کیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ کراہت اس وقت ہے جبکہ مکہ المکرمہ سے نکلنے سے پہلے تو اس کو ادا نہ کیا جائے، اس کے بعد ادا کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر 10 تاریخ کو لوگ مینا میں مقیم رہتے ہیں تو وہاں پر جمرہ عقبہ کی رمی تو کر لیتے ہیں، حلق بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے حضرات مکہ المکرمہ جا کر طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض بیمار، معذور، رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے مکہ المکرمہ نہیں پہنچ پاتے ہیں 10 تاریخ کو،
یا جا کر آنا پھر ان کے دشوار رہتا ہے، تو پھر وہ واپسی جب مکہ المکرمہ واپس جاتے مینا سے 12 تاریخ کو یا پھر 13 تاریخ کو، اس وقت وہ طواف کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو جو حضرات طواف کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو واپسی میں ان کو کافی تاخیر ہو جاتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو 11 تاریخ کے جو رات جو مینا میں گزارنا واجب ہے، اس میں اس رات کا اکثر حصہ مینا میں نہیں گزار پاتے ہیں۔ کبھی صبح صادق کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، کبھی اس کے بعد بھی پہنچتے ہیں، تو ایک واجب چھوٹ رہا ہے، پھر ان کے اوپر فدیے کا دم کا مسئلہ آتا ہے۔ اس لیے ممکن ہو آسانی سے سہولت سے تو کیا جائے، وہ نفل جو ہے 12 تاریخ کو جب مکہ المکرمہ پہنچیں اس وقت طواف سے فارغ ہو کر مکمل احرام سے حلال ہو سکتے ہیں۔ چھٹا رکن ترتیب ہے، بین معظم ارکان، جو بڑے بڑے ارکان ہیں، جو اہم ارکان، ان کے درمیان ترتیب، اور 3 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیت، احرام، وقوف اور طواف۔ بأن يقدم الاحرام علی الجمیع، تمام پر احرام نیت مقدم ہوگی۔ نمبر 2 پہ والوقوف علی الطواف رکن والحلق، طواف رکن اور حلق پر وقوف عرفہ کو مقدم کیا جائے گا۔ حلق اور طواف سے پہلے وقوف عرفہ ہوگا، اور طواف علی السعی، اور سعی پر طواف مقدم ہوگا، لیکن یہ کب؟ ان لم یسعى بعد طواف القدوم، جبکہ طواف قدوم کے بعد اس نے سعی نہ کی ہو۔ طواف قدوم کے بعد اگر سعی ہو گئی ہے تو پھر سعی پر طواف کا مقدم کرنے کا سوال نہیں آتا۔ یہ ترتیب کیوں ہے اس طرح کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل الاتباع، یعنی حدیث کی اتباع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، فعل کی اتباع کرتے ہوئے اس ترتیب پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تُجْبَرُ أَيْ الْأَرْكَانُ بِدَمٍ وَسَيَأْتِي مَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ، میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ ارکان، حج کے اندر ارکان اور دم میں یہی فرق ہے کہ ارکان کی تلافی دم کے ذریعے نہیں ہو سکتی، آپ کو اس رکنوں کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو ارکان کی تلافی، اس کا اجبار، اس کا بھرپائی دم کے ذریعے، یعنی اس کا بدل دم نہیں ہو سکتا۔ وَسَيَأْتِي مَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ، البتہ واجبات آگے آ رہے ہیں جن کے بدلے دم ہو سکتا ہے اور دم کے ذریعے کام چل سکتا ہے۔ یہ تو حج کے ارکان ہو گئے۔ عمرے کے ارکان کیا ہے؟ وغیر وقوف من ارکان 6 ارکان عمرتی، وقوف عرفہ کے علاوہ، وقوف عرفہ کے علاوہ جو حج کے 6 ارکان ہیں اس میں سے وقوف عرفہ کے علاوہ 5 عمرے کے ارکان ہیں۔ لشمول ادلۃ لہا، اس لیے کہ دلائل ان 5 ارکان کو شامل ہے۔ دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 5 ارکان عمرے کے ارکان ہیں۔ وظاہر ان الحلق یجب تاخیرہ عن سعیہ، اور ظاہر ہے کہ حلق عمرے کے اندر سعی سے اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، یعنی پہلے نیت، پھر طواف، پھر سعی، پھر حلق، اور اخیر میں پھر ترتیب۔ تو حلق چونکہ اس کو سعی سے مؤخر کرنا واجب ہے، اس سے پتہ چلا کہ ترتیب فی جمیع الارکان، کہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ تمام ارکان میں ترتیب واجب ہے، ترتیب ضروری ہے۔ آگے پیچھے کرنے سے ترتیب کے خلاف کام ہوگا۔ تو 5 ارکان ہیں عمرے کے، صرف وقوف عرفہ عمرے میں شامل نہیں ہے۔